طلاق عورت کی کمزوری نہیں ہے، اس کا استعمال صرف اپنے وجود کو بالا دکھانے کے لیے نہ کرنا۔ ہاں طلاق کی کب ہے؟ جب میاں بیوی میں بنتی نہ ہو، ہزار کوششیں کرنی گئی ہوں اور نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہوں کہ نقصان کا خطرہ آ جائے، پھر فرمایا آسن طریقے سے طلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ ہو۔ یہ ہے طلاق کا مطلب، یہ نہیں اٹھائی پوری میگزین خالی کر دی، پھر کہہ رہا کوئی طریقہ ہے گائے کا کہ لوٹ آئے، پوچھ رہے کتنی دی تھی، تو کچھ تو اتنے مکار ہوتے کہتے تھے بھائی دی تھی، بھائی بھی کوئی طلاق ہوتی؟ ڈھائی کیسے کہ پوری دینے جا رہا تھا میری بہن نے ہاتھ رکھ یہ کنڈیشن نہ گھروں کو جنت بنا۔ اگر میاں بیوی کی زندگی اچھی ہوتی ہے نا پھر اولاد خود بخود آگے چل کے قوم کی قیادت کرتی ہے۔ جن گھروں میں جھگڑے دیکھتے ہیں نا بچے، ان گھروں میں کبھی ترقیاں برکتیں نہیں ہوتی۔ اللہ رسول کا دین لازم کر لو اپنے گھروں کے اندر، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے۔ یہ نہیں کہیں مسلمان ہیں تو کہیں کچھ ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اس لیے مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد تشکی، مددکم یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو نو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اپنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پہلی آواز ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب یہ آواز جو باہر سے آ رہی ہے اس کو کم کریں، اور جو محفل کے اندر کی ہے آپ کے باکس کی آواز ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیں، یہ کو اتنا کم کر دیں کہ بات صاف سمجھ میں آئے۔ اگر بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو پھر تقریر سے کوئی فائدہ نہیں۔ باہر کی آواز جو ریٹرن آ رہی ہے نا اس کو تھوڑا کم کر دیں، جو یہ آپ کے اندر کی آواز ہے اس کو بڑھا دیں، باکس کی آواز دے دیں۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ، خصوصیت کے ساتھ آپ کے خطیب و امام ادھر تھے حافظ و قاری مولانا رضوان صاحب اللہ، اور ان سب کی سرپرستی کرنے والے یہ تمام تر علماء، خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت صاحب اللہ، اور یہ تمام جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، یہ تمام کے تمام مبارکباد کی مستحق ہیں کہ اس محفل کو سجا کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ کریم ہم سب کی کوششیں، کاوشیں اور محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، زور سے کہہ دیں آمین۔ اور مولا کریم اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے نقیب اہل سنت روح روان محفل بھائی نفیس رضا بی بی صاحب اللہ، ان سے بہت خوبصورت انداز میں نقابت کے فریضے کو ملاحظہ کیا۔ ان سے پہلے اندلی کے گلشن رسالت شہنشاہ ترنم بھائی صاحب رضا الہ آبادی، ان سے آپ نے بڑی خوبصورت نعت سنی بھائی انجم صاحب اور محمد صاحب اللہ، یہ تمام تر آج کی محفل کے مہمان رہے، اور
اور اس محفل کی صدارت یہ تمام تر علماء اہل سنت فرما رہے ہیں. اس جماعت کے لیے دعا کریں اللہ اس جماعت کے علم و عمل اور رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اور میں سامنے اپنے دیکھ رہا ہوں جہاں میری نظروں کے سامنے بوڑھے ہیں جوان ہیں وہیں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سوئی رات کے 1 بجے کے پار جا چکی ہے. کچھ ہی دیر کے بعد یہ 2 بجے تک پہنچنے والی ہے. اس وقت جب کہ بڑے بڑے اچھوں کو نیند آ جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جبکہ بڑے بوڑھے کہہ گئے بھوک نہ دیکھے روکھا بھات نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ. یہ بڑے بوڑھے کہہ گئے کہ جب بھوک لگتی ہے تو پھر بات روکھا بھی اچھا لگتا ہے اور جب نیند لگتی ہے تو چارپائی اگر ٹوٹی بھی ہو پھر بھی نیند آ جاتی ہے. مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کی محبت اور حوصلوں کو جنہوں نے آج نیند کو بھی ہرا کے رکھا ہے اور بھوک کو بھی ہرا کے رکھا ہے اور یہاں بیٹھنے کا صرف ایک ہی مقصد بتا رہے ہیں. سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یہ میں محبتوں کو سلام کرتا ہوں بچوں کی. اور وہ بزرگ جو چلنے میں لاٹھی کا سہارا لیتے ہیں وہ بزرگ جو بیٹھنے کے لیے تکیے کا سہارا لیتے ہیں میں ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں کہ آج وہ بنا ٹیک لگائے زمین پہ ایسے بیٹھ گئے ہیں جیسے جوان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تک گئے نا کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی. مجھے معلوم ہے 1 بجے تک آپ کا بیٹھا رہنا یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے. ہاں حضرت 1 بجے تک بیٹھے رہنا یہ کرامت سے کم نہیں ہے. لیکن میں بھی مظفر پور سے بائی کار یہاں تک پہنچا ہوں. یہ ان کی کرامت دیکھیے کہ ہم روز بولتے ہیں روز چلتے ہیں روز تھکتے ہیں لیکن پھر جب حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے تھکن چڑھی ہوئی نہیں. بہت اچھا انتظام ہر میزبان کرتا ہے. ہر میزبان A to Z کہیں بھی جلسے میں جائیں بندہ خود اگر چٹنی سے کھاتا اور ہمیں بھی اگر دے گا نا تو چٹنی کو تیل میں فرائی کر کے دے. یعنی ہر بندہ یہ چاہتا مہمان مجھ سے بہتر ہی کھائے. اور پھر دسترخوان علامہ نور الہدیٰ صاحب قبلہ کے یہاں لگا ہوا اور اتنے لوگوں کی محبتیں ہوں تو پھر دسترخوان کا اپنا ہی معیار ہوتا ہے. لیکن صحیح بتاتا ہوں ہماری تھکن مرغ و مسلم چکن مٹن سے نہیں. ہماری تھکن جب بندے سبحان اللہ کہتے ہیں تو اتر جائے گا. جیسی سبحان اللہ کہہ دو گے ویسی تھکن اترے گی اور جیسی تھکن اترے گی ویسی تقریر ہو جائے گی. بول سکتے ہیں سبحان اللہ. بڑے بڑوں سے زیادہ بچوں کی آواز آ رہی خالی صرف بچے بولے ذرا سبحان اللہ. اب ذرا سارے بول دیں سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جوان کی جان ہے تو جہان. یہ کمیٹی والوں نے جو محفل سجائی ہے اس کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ بندے اور رب میں جو دوریاں ہو گئی ہیں یہ دوریاں قربتوں میں بدل جائیں. اس محفل کی صرف اتنی وجہ ہے کہ جو امت حضور سے دور ہو کے بیٹھی ہے نا یہ دوریاں ان کی قربتوں میں بدل جائیں. یہاں کوئی یہ سوچ کے نہیں بیٹھے کہ آج مولوی ڈنڈا توڑ تقریر کرے گا یا مائک توڑ تقریر کرے گا. آج تک کوئی بھی حد کمال کو نہیں پہنچا ہے. یہ منبر روز اول سے ہے اور روز آخر تک رہیں گے. بڑے بڑے علم والے آئے اور آ کر کے چلے گئے. کتنے خطیبوں کے ڈنکے بجے کچھ وقت کے بعد ختم. ایک دور ہمارا بھی ایسا آئے گا کہ ہم گزرا ہوا کل بن جائیں گے. آج ہیں کل نہیں ہوں گے.
نہ کل تھے اور نہ آنے والے کل میں ہوں گے، بس ہے، اور پھر گزرا ہوا کل بن جائے گا۔ شاید ایک دو پیڑھی تذکرہ کرے، پھر ہم کتابوں میں بھی باقی نہیں رہیں گے، اور ایسے ہی کتنے آئے اور چلے گئے، لیکن آخر میں سب کو یہی کہنا پڑا، زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا۔ کوئی یہ نہ کہہ کے گیا کہ میں حضور کی تعریف کا حق ادا کر کے جا رہا، کوئی تو کیا، ایک شخصیت جو تنہر ہزار شخصیتوں کی جامع تھی، ایک ذات جو ہزاروں ذاتوں کا مجمع ہے، ایک شخصیت جو کئی انجمنوں کے برابر ہے، اس شخصیت کو امام احمد رضا، جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں قوم کو عطا کی، جس نے کنز الایمان جیسی دولت عطا کی، الدولت المبکیہ جیسی پاور عطا کی، جس نے فتح رضویہ جیسا خزانہ عطا کیا ہے۔ جب وہ حضور کی نعت لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس غیب تناقی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر میں آ کے کہتے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا تھا کی خاموشی، چپ ہو رہا کے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نظام ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق تھا۔ توجہ ہے نا، یہ حضور کی شان ہے جو ہم مسلمانوں کی جان ہے، جو پوری کائنات کی شان ہے، یہ ان کی عظمتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی سنجیدگی سے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہ کہ جو چھوٹا پاجامہ نیچا کرتا پہنتے اور نوجوانوں کو بہکانا شروع کر دیتے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس نبی کو رب نے بے مثال بنایا اس کے برابر میں کھڑے ہونے کی جرات نہیں کرنا، کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ڈوب جاؤ گے، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہم اس لیے اعلیٰ حضرت کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، اور آج بھی عقیدے سلامت ہے تو امام احمد رضا کی بنیاد پر سلامت ہے۔ آج بھی ہمارے سینے میں عشق رسول کا چراغ اگر جل رہا ہے تو اعلیٰ حضرت امام عشق محبت کی بنیاد پہ جل رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ میرا نبی جب کائنات میں آیا تو پھر کائنات کے لیے مثال بن گیا، اور ایسی مثال کے 63 سالہ زندگی میں لاکھوں برس کا مثال میرے نبی نے عطا فرمایا۔ صرف 63 سالہ زندگی، صرف 63 سالہ زندگی میں میرے حضور نے لاکھوں برس کا مثال عطا فرمایا۔ اگر امت ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہے تو اسلام کا قصور نہیں۔ میں آپ سے آج ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، بولو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ڈرو مت، ذلیل کرنے نہیں آیا، عزت ذلت آخرت کے لیے۔ میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بولو ہم اسلام کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ساری مانتے ہے نا، ساری اسلام کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم اسلام والوں کو بھی مانتے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ کون؟ تو آپ بھی اسلام والا، یہ بھی اسلام والا، فرق اتنا ہے آپ سیکھنے والی جماعت ہیں، یہ سکھانے والی جماعت ہے۔ آپ سوال کرنے والی جماعت سے ہیں، یہ جواب دینے والی جماعت سے۔ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ان کی عزت کی، ہم نے ان کی قدر کی؟ اگر میں ابتدا کروں مسجد سے لے کر کے تو ایک لوٹے پہ آ کر کے ہم امام کے خلاف زبان چلا دیتے،
یہ پوری قوم کا المیہ، میں آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذریعے یہ پیغام دنیا بھر میں جانا چاہیے۔ مسجد میں آ جائے ایک لوٹا تلسا ملے گا، یہ کیسے پڑھا ہے امام صاحب؟ صف نہیں بچھی ابھی تک۔ ذرا سوچیں، مسجد گھر کس کا ہے؟ ممبر والے نہ بولیں، آج مجھے ان سے بات کرنا، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے کس کا گھر ہے؟ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے، انشاءاللہ زبان سے بولیں گے کس کا گھر ہے؟ اور زور سے کس کا گھر ہے؟ پھر ذمہ داری سبھی کی بنتی ہے نا کہ مسجد کی صفائی رکھی جائے، بولے بنتی ہے کہ نہیں؟ پھر امام پہ تقاضا کیا؟ لوٹا اگر گرا ہوا اگر آپ کو نظر آیا تو آپ اٹھا کے رکھ دیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو اگر ہمیں گھر کے اندر بکری کھلی مل جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے باندھ دیتے ہیں، کوڑا پڑا مل جائے جھاڑو لگانے تیار ہو جاتے ہیں، گھر کا بلب خراب ہو جائے اپنے ہاتھ سے سوار دیتے ہیں، مٹی بڑی مل جائے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھر کے برتن کو خود سنبھالا، صفائی ہم نے اپنے ہاتھ سے کی، آخر یہ مسجد ہے، یہاں کے لوٹے کو دیکھا، پھر غصہ کس بات کا ہے؟ جھاڑو نہیں لگی ہے، جلال کس بات پہ آ گیا؟ صفحے نہیں بچھی ہے، غصہ کس بات کا ہے؟ اور میرے عزیز فرق صرف اتنا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ گھر پہ نظر بڑھے تو کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، گھر کی صفائی کرو گے تو تم عزت دار کہلاؤ گے، مسجد کی صفائی کرو گے تو جنت کے حقدار کہلاؤ گے۔ اولیاء کا عطر زندہ باد، لکے اعلیٰ حضرت زندہ باد، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے سارے لوگ کریں گے انشاءاللہ، بولیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا، وظیفہ میں بتا کے جا رہا ہوں، وظیفہ میں بتا کے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، سنو، مسجد میں پابندی سے صفائی کرنا شروع کر دو، اللہ بیٹیوں کے نیک رشتے عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی تعویذ والا بابا بیٹھا ہو تو معاف کر دے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، ہے نا؟ برا نہ مانیے گا۔ ہم نا 250 گرام کے تعویذ لٹکا لیتے، ایک کے گلے میں دیکھا حضرت 5-6 گچھا پورا، ہرا، لال، پیلا، کالا، نیلا، یہاں تک بکرے کی طرح پورا تعویذ۔ ہاں لاما صاحب، یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے، تعویذ یہاں سے لے کے یہاں تک سب میں پھیلے ہوئے۔ کیوں جی؟ نہیں، بخار آیا تھا، فلاں بابا ملے تھے تو ان سے یہ ہرا والا تعویذ دیا۔ اچھا، یہ کھانسی ہوئی تھی تو دوسرے نے کھانسی کا دے دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کھانسی کا اسپیشلسٹ ہے، ایک بخار کا۔ یہ کس کا؟ یہ کہ یہ نہ پوچھیے، کیوں کہ یہ بیوی سے لڑائی ہوتی تھی نا، بابا نے اسی کا دے دیا۔ اور بابا کی تحقیق کرو تو بابا اپنی بیوی سے خود 6 مہینے سے لڑ گیا۔ یہ بے وقوف بنانے کے کام نہیں تو کیا؟ یہ جو درگاہ پہ بیٹھا ہے، 3 دن پہلے اسے بیوی نے پہلے سے مارا تھا، اور یہ قوم کو تعویذ دے رہا ہے کہ یہ کالا لٹکا لے کر میں بیوی تیری تابع دار رہے گی، بیوی فرما بردار رہے گی۔ لکھو نوٹ کرو، ان تعویذوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تعویذوں سے کچھ ہوگا تو ایک شرط پہ ہوگا، اگر تعویذ لینے والا مفتی اعظم جیسا ہوگا تو تعویذ سے فائدہ ہوگا، تاج الشریعہ جیسا ہوگا تو تعویذ سے فائدہ ہوگا، آج کے دور میں رئیس الانبیاء سرکار ویس مصطفیٰ جیسا ہوگا تو تعویذ ہاتھ میں لوگ ایک خراب آسمانوں سے نازل کرے۔ جیل ہی نہیں پا رہے بھائی، یہ کونا بھی نہیں جیل پا رہے بھائی، کا مسئلہ نہیں وہ پھٹ جانا، ان میں طاقت نہیں ہے، مسئلہ یہ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے محنت کی ہے، میں بھی تھوڑی کر لیتا ہوں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں، لیکن دینے والا نیک ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ نیک۔ 10 انگوٹھی پہن کے بیٹھا ہے،
پوری بساط خانے کی دکان، چٹیا یہاں تک ہے جبکہ مرد کو اجازت نہیں لمبے بال رکھنے کی، ناخن کاٹتا ہی نہیں، سر دھوتا ہی نہیں، جوئیں جوئیں تعویذ دے رہا، یہ دین ہے۔ فرمایا گیا پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، صفائی ستھرائی رکھنا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ جو میلے کچیلے ہوں ان کے تعویذ میں اثر ہوگا؟ بولے ہیں اگر نہیں جی وہ کلندر آدمی ہے، مجذوب ہے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ ہڈی کھا رہا ہوں کہ بوٹی کھا رہا ہوں، یہاں مجذوب نہیں رہتے۔ بتاؤ یہ مجذوب میں اسے مانوں گا جو گٹھلی کھجور کے ساتھ چبا کے کھا لے؟ کہاں پتا ہے کہ یہ گٹھلی ہے اور یہ آم یہاں تک کھایا جانا، کیلا ایسے کھایا جانا، یہ مجذوب کو سارا پتا ہے۔ بات جب اذان کی ہوتی ہے تو یہ دنیا میں ہی نہیں رہتے، غائب۔ اور لوگ کہتے جی یہ یہاں رہتے نہیں تو مدینے میں رہتے، فرشتے ایسے سریچروں کو مدینے میں گھسنے دیں گے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے عزت کا موقع ہے ہو جانے والے۔ یہ گنونا جو یہاں مسجد تک نہیں جاتا حضور کے مدینے میں چلا جائے گا؟ گمراہ کرتے لوگ۔ سنیں اور کام کھول کے سنیں، دھوکے میں نہ آئیے گا، حضور کا دین پہچانیے، دین پہچانیے حضور کا۔ میاں بیوی کے جھگڑے تعویذوں سے نہیں مصطفیٰ کی شریعت سے ختم ہوں گے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، کہانی یہ ہے کہ آج جو کسی کو بھی طلاق کے مدے پہ آواز اٹھائی ہے کسی نے بھی، تو اس کے ذمہ دار میں ہوں یا آپ ہے، اس لیے کہ آپ نے طلاق کا مذاق بنا دیا تھا، مس یوز کیا آپ نے لفظ طلاق کا، یہ میں کہہ رہا ہوں، مس یوز کیا۔ کسی کی بیٹی سے روٹی کچی رہ گئی، تم نے تھپڑ مار کے دے طلاق طلاق طلاق، گھر میں صفائی نہیں ملی، تم نے مارا تھپڑ طلاق طلاق طلاق، اسے مردانگی سمجھتے رہے، جبکہ طلاق غصہ اتارنے کا طریقہ نہیں، طلاق تباہیوں سے بچانے کے لیے رکھا ہوا شریعت کا ایک راستہ تھا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی مردانگی دکھانے کے لیے 3 سیکنڈ میں 3 طلاق دے ڈالی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تمام تر علماء میرے سر کے تاج بیٹھے ہوئے، جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کام وہ طلاق ہے۔ جائز تو ہے لیکن اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، یہ طلاق ہے لیکن ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا، اور اس طلاق کے پیچھے 50% بابے نکلیں گے۔ بابے بابے مینس ہاں تعویذ دینے والے ڈھونگی بابے، اس کے 50% پیچھے کیوں ہوتا؟ کیا یہ دماغ ہے۔ آپ ابھی اگر یہ سوچ لیں کہ مجھے بخار ہے، ابھی سے آپ بیمار ہو جائیں گے، اور آپ اگر بیماری میں بھی یہ سوچ لیں میں ٹھیک ہوں تو آپ فٹ رہیں گے۔ یہ ہوتی ہے ذہنیت۔ ایک ذہنیت ہے آزادی اور ایک ذہنیت ہے غلامی۔ آزادی جس کا تصور ہے وہ جیل میں بھی آزاد رہتا ہے، اور غلامی جس کا تصور ہو جائے وہ کھلے میں بھی غلام رہتا ہے۔ یہ صرف ذہن کی بات ہے، ذہن کی ہے، توجہ سارے لوگوں کی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ذہنیت ہے کب بگڑی ہے؟ جب آپ کی بیوی سے انبن ہوئی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، شادی ہو گئی ہے نا جو کچھ لوگوں کی آنکھوں، اور جلدی آپ اٹھائے میرے بھائی کی، خدا سلامت رکھے، ایک ہی بندے کی شادی ہوئی ہے، باقی جب کی وجہ سے اٹھا نہیں رہے، پتہ نہیں بیوی نہ دیکھ لے کے۔ یہ کیمروں کا منہ میری طرف ہے، آپ کی طرف نہیں۔ شادی ہو گئی ہے نا بندوں کی، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں، نہیں ہوئی ہے جن کی، ماشاءاللہ چچا اصل میں سر پہ جانے لگے، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی۔ یہ جن کی نہیں ہوئی ہے وہ سن لیں، اور جن کی ہو گئی ہے وہ دل پہ لکھیں اس بات کو۔
بہت غور سے میری بات سنیے گا. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. گھر کی تباہیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ تباہی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب تم نے کہا کا کھا گا تو عورت نے اس کا الٹا کہہ دیا. آپ کو فوراً لگا نہیں اس نے میری بے عزتی کر دی, اس نے میری بات لوٹی کیسے؟ میں تو شوہر ہوں, میں تو شوہر ہوں. شوہر ہے, دجال نہیں ہے کہ سب کو رو دے گا. تو میں تو شوہر ہوں. مجال ہے کسی بیٹی کے ہاتھ کا کھانا پہلے دن اگر اس نے حلوہ بنایا میٹھا کم رہ گیا, پورا گھر کہتا تو اچھے نہیں ہے. ابا نے یہ بھی نہ سکھایا حلوہ کیسے بنے, اماں نے یہ بھی نہیں بتایا حلوہ کیسے بنے. اور ان سب سے زیادہ کمینہ ہوتا ہے وہ شوہر جو بیوی کی برائیاں جا کے چوک میں رکھتا ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں یہ آج ہمیں کیوں نیچا دکھانے آیا. نیچا نہیں, حضور کا دین سکھانے آیا. اللہ کرے ہمارے گھروں میں رحمتیں آ جائیں, رحمتیں. یہ جو گھر جہنم بنے پڑے نا, جہنم, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, پیسہ ہے, اچھے سے اچھا کھانا, لیکن چین نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہی حرکت ہے, برائی کر رہا ہے سب سے. اماں کہہ رہی ہے للہ تو نے کھایا تھا حلوہ؟ تو للہ کر ہاں مجھے تو اچھا لگا نا. امی تجھے کیسا لگا؟ للہ میں کیا بتاؤں, میری ساس, تو بھی کہے گا میری بہو تو ایسے کہہ رہی, وہ یہاں سے زہر اگلتی ہے. اور پھر بہن آ کے چڑھا کے کہتی کھایا, تو اس کا اور دماغ خراب. پھر وہ چڑھ بیٹھتا کسی کی بیٹی کے اوپر, پھر اس کو ذلیل کرتا ہے, پھر اس کو تانے دیتا ہے. یہ زندگی نہیں ہے. سن, جب میرا نبی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کر کے اپنے گھر تشریف لے کر کے آئے, میں حضور کی بات بتا رہا ہوں, جو بیویوں پہ جو ان کی تھوڑی سی کمی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, لے کے آئے. حضور باہر چلے گئے, دیر سے گھر تشریف لائے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا عائشہ کہاں ہے؟ ایک کونے میں بیٹھی ہے. حضور میں یہاں ہوں, حضور میں یہاں ہوں. کہ عائشہ کچھ بنایا, بھوک لگی ہے. کہتی حضور کیا بناتی, مجھے کچھ بنانا ہی نہیں آتا ہے. یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے, ان کی بات بتا رہا ہوں. اور بیوی کس کی ہے؟ جو نبیوں کے امام بن کے آئے, جو محسن انسانیت بھی ہے, جو تکمیل انسانیت کا ذریعہ بھی بنے, جو باعث تخلیق انسانیت بھی ہے بلکہ باعث تخلیق کائنات ہے. وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں بھوک لگی ہے, کچھ ہے بنایا نہیں؟ جی نہیں. کیوں؟ حضور مجھے کچھ بنانا ہی نہیں آتا. آقا کریم نے اتنا سنا, تیور نہیں بدلا, غصہ نہیں آیا, آنکھوں میں آپ نے گڑی نہیں ڈالی ہے, چہرے پہ زردی اور سرخی کے آثار نہیں آئے, بلکہ لبوں پہ تبسم مچلنا شروع ہو جاتا ہے. سرکار بیٹے قدموں سے آگے بڑھے. آقا کریم فرماتے ہیں اچھا عائشہ بتاؤ آٹا کدھر ہے؟ اللہ اکبر پڑھیں سارے مرد اس تاریخ کو. جو عورتوں پہ ستم کو مردانگی سمجھتے ہیں, کسی کو ذلیل کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں, کسی کو باپ کی غربت کا تانا دینا. اگر آپ کی نظروں میں مردانگی ہے تو جو مرد کامل بن کے میرا نبی آیا ہے, یہ اس کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. میرے نبی کہتے ہیں آٹا کدھر ہے؟ مصطفیٰ نے برتن اٹھایا, آٹا نکالا. آقا کہتے ہیں سنو عائشہ, دیکھو آٹا یوں نکالا جاتا ہے. پھر آٹے میں آقا نے پانی ڈالا, آٹا گوندنا شروع کیا ہے. آقا کہتے ہیں عائشہ دیکھو آٹا اس طرح گوندا جاتا ہے. سرکار نے آٹا گوندا, پھر چولہے میں آگ لگائی, پھر توا رکھ کے روٹی بنانا شروع کی. فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ. ام المومنین عائشہ صدیقہ حضور کے بغل میں بیٹھی ہے. سرکار روٹی بنا رہے ہیں, اور روٹی بنا کر کے جب پہلی روٹی بن گئی, آقا نے پہلا لقمہ توڑا, ام المومنین عائشہ کے منہ میں دے کے فرمایا عائشہ بتاؤ لقمہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رونے لگی. آقا کہتے روئے کیوں؟ کہتے ساری عورتیں اپنے مقدر کو جانے, مگر میرا مقدر یہ ہے کہ مجھ کو نبیوں کے امام کے ہاتھ کی بڑی روٹی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میدان اولیاء کانفرنس, علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ. جب ایسا معاشرہ ہوگا نا, پھر طلاقیں نہیں ہوگی. بولو
پھر طلاقیں پھر طلاقیں نہیں. ہمارے ممبر سے یہ سکھایا جاتا تھا گھر جانا تو پہلے سلام کرنا. لوگ کہتے لو امام صاحب ہمیں بیوی کو سلام کرنا سکھا رہے ہیں, ہم بیوی کو سلام کریں گے؟ امام صاحب کی پڑھائی اچھی نہیں, ڈھنگ کے خود نہیں, پڑھائی امام صاحب کی خراب ہو گئی. ارے بدلو, جانتے ہو فرمایا جب تم باہر سے آؤ گھر میں داخل ہو سلام کرو, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو. اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ نسلوں سے سنبھالا نہیں جائے گا. یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ کام کرنا چاہیے. یہاں سلام کرنے میں کہہ رہا بے عزتی ہو گئی, بیوی کو ہم سلام کریں گے, کیوں؟ تم کیا آسمان سے اترے ہو؟ یہ جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے, سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. جبکہ ایک بات سنیں, ضروری نہیں ہے آپ کی بیوی سے آپ کا مزاج ملتا ہو. کیوں؟ اس کی وجہ آپ کی پرورش جون پور میں ہوئی, بیوی کی پرورش سلطان پور میں ہو رہی. سمجھ لیں, آپ کا پریوار, کیا نام ہے اس بستی کا؟ اچھا, بحری پور کلاں پوروا. میں پوروا ہی کہہ لوں شارٹ کٹ میں, بحری پور کلاں تم کہتے رہنا. وجہ ہے نا, اگر آپ کے بحری پور پوروا آپ کی اس بستی کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو, جب زندگی میں پہلی بار آمنے سامنے ہوتے تو ضروری نہیں مزاج مل جائے. بالکل اسی طرح جیسے ایک بندہ چھت پہ کھڑا ہے اور ایک بندہ نیچے کھڑا ہے. ایک چھت پہ ہے اور دوسرا بولیں بیچ میں کیا ہے؟ زینہ. کیا ہے؟ زینہ. ایک بندہ اوپر ہے اور ایک نیچے. اگر ان دونوں کو مل کے چلنا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا. یہ چاہتا ہے کہ میں نیچے نہیں جاؤں اور یہ چاہے گی کہ میں کیوں اوپر جاؤں, تو پھر یہیں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. اگر ہمیں مل کے چلنا ہے تو کام وہ کرو کہ جھگڑا ہی نہ ہو. آپ کا ایک کام کیا, میں کہتا ہوں 3 پیری یہ نیچے آ جائے, 3 پیری یہ اوپر چڑھ جائے. اب کسی کی بے عزتی بولیں ہوئی نہیں نا. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی بیوی آپ کے مزاج کی نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیے نا, آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیے. اور جو عورت سب سے نیچے آپ نے ڈال رکھی ہے نا, کڑی رکھی ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے تھوڑا سا اوپر لائیے. جب یہ برابری ہوگی نا پھر زندگی کی گاڑی اچھی چلے. اس طرح سے پھر اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. جنت کا نمونہ آپ اگر سوچے تو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیں, میں تاریخ کا یہ باب رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ملکہ عرب ہے, یعنی کہ مکے کی عورتوں میں سب سے زیادہ امیر خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہا جاتا ہے. یہ سیدوں کی خاتون جنت کی امی ہے. حضور کے ساتھ تنہا 25 سال گزارے. کس نے؟ حضرت بولیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال گزارے؟ 25 سال. اور 25 سال کا رہائشی دور ایسا تھا, آقا فرماتے 25 سال میں مجھے کبھی بھی عائشہ کو دروازے پہ آ کے, خدیجہ کو دروازے پہ آ کے آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی. نہ کبھی ہاتھ مارا, نہ کبھی کنجی ہلائی, نہ کبھی کھانسا. حضور فرماتے جب میں آتا تھا میری خدیجہ میرے آنے سے پہلے دروازے پہ کھڑی ملا کرتی تھی. کیا آج یہ ماحول ہے؟ آج یہ ماحول ہے؟ نہیں نا. آج تو اللہ معاف کرے ایسی ایسی بیویاں ہو گئی ہیں کہ بیوی نہیں بیوہ لگتی. ہاں, ان کے ہونے سے شوہر بیوہ لگتا.
آئی کھایا بنایا سو گئی. شوہر اگر 8 بجے کی بجائے 10 بجے آتا ہے, اپنا آپ چادر تان کے لیٹی ہے, وہ کہتا کھانا چاہیے, تو منہ کھولے بغیر اندر سے کہہ رہی کچن میں جا کے کھا لو. بتاؤ شوہر بیوہ ہوا کہ نہیں؟ بولو. اب جب بیوی ہوتے ہوئے پانی دینے تیار نہیں, اس کو کھانا دینے تیار نہیں, تو پھر یہ بیوہ ہی ہوا نا. ایسی بیوی سے تو بیوہ ہونا اچھا. میاں بیوی کے رشتے کیسے ہونے چاہیے یہ بھی میرے نبی نے سکھایا ہے. لیکن برا ہو ان پیروں کا جنہوں نے ذہن میں یہ زہر ڈال دیا. بیوی تو ٹھیک تھی, تمہاری پھپھیری خلیری جو وہ ہے نا بھتیجے کی اماں, انہوں نے ان کو جو ہے نا بہت تگڑا والا کرا رکھا. یہ گھما کے کہی جاتی کا نام بتا دو, کہ نام نہیں بتائیں گے, رنگ کے سامنے ہے, ایک تل ہے, تو 99% ایسے لوگ گھر میں نکل آتے ہیں. وہیں سے زہر اگلنا شروع ہو جاتا ہے. وہیں سے پھر اچھی بیوی بھی دشمن بن جاتی ہے, پھر وفادار شوہر بھی بیوی کے خلاف ہو جاتا ہے. ایسے گھر نہیں چلتے, زندگیاں ایسے چلتی ہیں. جاؤ جا کے بیٹیوں کو بتا دینا کہ مراد آباد کا ایک دیوانہ بتا کے گیا ہے, بیوی اور شوہر کے رشتے اتنے عجیب ہوتے ہیں, اتنے اہم میاں بیوی کے رشتے ہوا کرتے ہیں. میرے نبی تبلیغ کر کے واپس آتے تھے, آقا کریم گھر تشریف لاتے تھے, دروازے پہ عائشہ صدیقہ ہوتی تھی, سرکار ہاتھ پکڑتی سرکار کا, اندر تشریف لے کر کے آتی, خیریت پوچھتی, سرکار کو بیٹھاتی, وضو کراتی, دن بھر کے تھکن کا پتہ لگاتی, تبلیغ کی تحریک کا کام پوچھا کرتی تھی. ایک دن آقا کریم تشریف لائے ہیں, جیسے آقا تشریف لائے ہیں, ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کے چہرے پہ پسینہ دیکھا, تھکن کے آثار دیکھ کے کہا تھا میرے پیارے لگتا ہے آج قوم نے ستایا ہے, آج لگتا ہے بڑے دکھ دیے ہیں اس قوم نے, آج مجھے لگتا ہے آج مجھے بھوک نے نڈھال کر دیا ہے. سرکار کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وضو کرایا ہے, بستر پہ لے کے آئی ہے, آقا کریم بیٹھ جاتے ہیں, اندر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک کھجور کا پیالہ لے کر کے آئی ہے, اور ایک پیالے میں دودھ لے کر کے آئی ہے, آقا کریم کے سامنے بیٹھ جاتی ہے. جاؤ جا کر کے بیٹیوں کو یہ پیغام دو کہ شوہر کے ساتھ زندگی کیسی گزاری جاتی ہے. جب آ کر کے بیٹھی ہے, آقا کریم بیٹھے گئے, حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک کھجور اٹھائی ہے, کہا مصطفیٰ بھوک کی وجہ سے چہرہ اترا ہوا ہے, محبوب کھا لیجیے. آقا کریم نے جیسی منہ کھولا ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کھجور کھلائی ہے. اگلی بار کھجور کے بعد دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے, چند کھجوریں تھی, جب آدمی کھا چکے مصطفیٰ, پھر حضرت خدیجہ کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہے, اور پکڑ کے کہا تھا خدیجہ میں نے تو کھا لیا ہے, لیکن چہرہ تیرا بھی تو اترا ہوا ہے, بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے, تیرے شکم کی حالت بتا رہی ہے کہ تو بھی کمزوری کی وجہ سے اتنی نڈھال ہو کے بیٹھی ہے, بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہاری بیٹی تمہاری بیوی کسی غریب گھر سے ہو یا امیر گھر سے ہو, جب دسترخوان پہ بیٹھا کرو تو اکلوتے کتے کی طرح نہ کھایا کرو, ایک خاندان بن کے کھایا کرو, ایک پریوار بن کے کھایا کرو. ایسا نہ کیا کرو کہ تم نے اپنا پیٹ دیا اور دوڑ کر کے نکل گئے, یہ کام کتوں کے ہوا کرتے ہیں, انسانوں کے نہیں ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تم کہتے ہو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, تعویذ یا کوئی ڈوری دے دی جائے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کا کردار اپنا لو. آقا کریم نے حضرت خدیجہ کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا تھا خدیجہ ٹھہر تو شریف, تو مجھے کھلائے جا رہی ہے, تو کیوں نہیں کھاتی ہے. حضرت خدیجہ کی چیخ نکل جاتی ہے, یا رسول اللہ آپ کھا لیجیے, ہماری فکر نہ کیجیے. میرے نبی نے کہا خدیجہ بتا گھر کے بچوں کا کیا حال ہے. آقا کریم نے جب اتنا کہا ہے, حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو, مصطفیٰ یہ دیکھیں بچوں کے چہرے سے چادر اٹھائی ہے, آنکھوں پہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے. میرے نبی نے کہا کیا بات میری بیٹی روتی ہوئی سوئی ہے. کہا جی یا رسول اللہ. کہا کس لیے. کہا آج فاقہ اتنا تھا کہ کچھ کھانے کو گھر میں نہیں تھا, بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے سو گئے. میرے نبی کی ہچکی بن جاتی ہے. آقا کریم نے وہ کھجور پکڑی ہے, حضرت خدیجہ کے چہرے کی طرف بڑھائی, کہا خدیجہ تو کھا لے, اس لیے کہ جتنا میں بھوکا ہوں اتنا تم بھی تو بھوکی ہو. حضرت خدیجہ کا جملہ سنو اور جا کے بیٹیوں کو بتا دو. حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھا لیجیے, اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہوگا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا, اگر آپ کو کچھ ہو گیا صرف فاطمہ کا نقصان
نہیں ہوگا، صرف زینب کا نقصان نہیں ہوگا، صرف رقیہ کا نقصان نہیں ہوگا، صرف ام کلثوم کا نقصان نہیں ہوگا. یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہوا پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا. یا رسول اللہ میرے جیسے تو بڑے آ سکتے ہیں لیکن تیرے جیسا کوئی نہیں آ سکتا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جس نے عید میلاد النبی، جس نے عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فیضان اولیاء کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت. ہے توجہ سارے لوگوں کی، ہے توجہ. جاؤ جا کے یہ بیٹیوں کو سبق پڑھاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ کہ تم شوہر کی ہو جانا کائنات تمہاری ہو جائے گی. اگر تم شوہر کی نہیں ہو سکتی نا تو پھر تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. نہ دنیا میں کچھ تمہیں ملے گا اور نہ ہی آخرت میں کچھ ملے گا. ہم نے پڑھائی ہی نہیں بچیوں کو، ہم نے سکھایا ہی نہیں بچیوں کو. ہم اپنی بیٹیوں کو پہلے سمجھائیں. خدا کی قسم لوگ شکایت کرتے ہیں فلاں گھر کی بہو خراب ہے، فلاں گھر کی بہو خراب ہے. میں کہتا ہوں بیٹیوں کی تربیت اچھی کر لو، ہر گھر کی بہو اچھی ہو جائے گی. ہر گھر کی بہو اچھی ہے، صرف بیٹیوں کی تربیت اچھی کر لو، ہر گھر کی بہو اچھی ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتا دوں خدا کی قسم نیک بیوی ملنا بھی نا رب کے بے شمار بڑے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے. نیک بیوی کا ملنا، فرمانبردار بیوی کا ملنا، ایک ایسی بیوی جس کو آپ کا انتظار ہو، ایک ایسی بیوی جو آپ کے بغیر کھانا نہ، ایک ایسی بیوی جو رات میں نظریں بچھا کے بیٹھی رہے. یہ رب کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں نے صرف دولت کی بنیاد پہ شادیاں کی انہیں کیا معلوم بیوی کا سکھ کیا ہوتا ہے. جو صرف دولت کی بنیاد پر رشتے کرتے، جو بڑے گھر کی بنیاد پر رشتے کرتے، وہ کیا جانے بیویاں کیا ہوتی ہیں، انہیں کیا پتا بیوی کیا ہوتی ہے. خدا کی قسم تعریف پڑھے. آپ سے بھی میں ایک بات کہہ لوں، ہم بھی تھوڑی سی اپنی کمیوں کو دور کریں. ساری کمی بچیوں میں نہیں ہے، کچھ ہمارے بھائیوں میں بھی ہے، ہم میں بھی کچھ کمیاں ہیں. یہ کمیاں دور کریں. مثال کے طور پہ مجھے آپ بتائیں، تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ اگر تھک گئے تو میں ختم کر لوں بات، نہیں تھکے تو ذرا بول دیں یا رسول اللہ. یہ میرے کمیٹی والے بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے. جلسہ 1 دن 8 دن 5 دن کا نہیں ہوتا، جلسہ تبھی سے شروع ہو جاتا جب سے تاریخ مقرر ہوتی ہے. کمیٹی والے جوتیاں توڑ توڑ کے جلسہ سجاتے، آپ کے جلسہ سجاتے، اور لوگ کتنے تانے دیتے، کتنی گالیاں دیتے، کتنی باتیں بناتے. کتنے لوگ کہتے کہ صاحب یہ تو پیٹ پالنے کے لیے ہے، پیسہ جمع کرنے کے لیے پیسہ بچاتے ہوں گے. کتنے الزامات ملتے، تب جا کر یہ جلسہ سجتا ہے. ایسا سن کے بتا دو کہ تم نے سجا کے دکھا دیا کہ ہم نے جلسہ سن کے دکھا دیا. سلامت رہیں، خدا آپ کو برکتیں عطا کرے. میں آپ سے بھی چند باتیں کہہ لوں، بولے ذرا یا رسول اللہ، اور زور سے بولے میرے بھائی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سمجھنے کی کوشش کریں. میں بتانا چاہتا ہوں نفیس بھائی، جی ہم میں بھی کچھ نہ کچھ کمیاں. کمی کیا میں عرض کر رہا تھا، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو سچی بتانا، گھر سے نکلتے ہم نے رات والے کپڑے اتار دیے، کرتا کہیں، پاجامہ کہیں، بنیان کہیں، رومال کہیں، چپل جوتے جو ہمارے روزمرہ کے پہننے والے ہم نے پھینکے اور نکل گئے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے چپلوں کو صاف کر کے رکھتے ہیں، کپڑوں کو طے کر کے رکھتے ہیں، بستر جھاڑ کے رکھتے ہیں. ہم تو اٹھے، نہائے، اپنے پہنے اور نکل گئے. بتاؤ گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ بول رہے ہیں جن کی کرتی ہو وہ تو بول جائیں، باقی میں سمجھ لوں گا. کون کرتی ہے؟ ہاں اب تو جان میں جان آئی. ٹھیک ہے نا؟ کون کرتی ہے؟ بیویاں. کیونکہ ہم نے دیکھا مائیں کرتی ہیں. ہماری جو ہماری ماں ہے وہ ہمارے باپ کی بیوی ہے، تو عورتیں کرتی ہیں گھر کی صفائی. ہم نے جوتا کہیں ڈالا. اب سچ بتانا، جب شام کو آئے تھے تو آپ کو جوتا وہیں ملا تھا جہاں چھوڑ کے گئے تھے، یا کسی نے اٹھا کے رکھ دیا تھا؟ بولے ہے نا؟ چادر ویسی الٹ پلٹ کی یا چادر آپ صحیح طریقے سے بچھ گئی؟ آپ نے جو کپڑے پھینکے تھے وہ وہیں ملے جہاں پھینک کے گئے، یا کہ پھر کسی نے اٹھا کے رکھ دیے تھے؟ یہی ہے نا؟ یہ بھلے گھر کی عورتوں کے یہ طریقے ہوتے ہیں. جو نہیں بولنے مجھے نہیں معلوم ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن بھلے لوگوں میں یہ ہوتا ہے.
اور ایک ہونہار بہوؤں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گھر کو گھر بنا کے رکھتی ہیں، جنگل نہیں بناتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ گئے، آپ نے کہا میں آتا ہوں دوپہر تک. اس نے جھاڑو لگائی، صفائی کی، آپ سوٹ بوٹ پہن کے نہا کے کنگا شنگا مار کے تھوڑا سینڈ وینڈ خوشبو لگا کے گاڑی بیٹھ کے نکل گئے. آپ 1 بجے تک دوستوں کے ساتھ ٹہلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 1 بجے تک یہ پیسے چاہیے سب لے جاؤ اٹھا کے، لیکن ڈسٹرب نہ کرو. ہے نا توجہ سارے لوگوں کو؟ کر لوں بات، دیکھو کوئی زبردستی نہیں ہے، مجھے پسینہ آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں جتنا مجھے آ رہا ہے اس کا 1% آپ کو بھی آ رہا ہے. ہم گئے کہ 1 بجے تک آتے ہیں. جب ہم گھر سے نکل گئے تو اچھی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ تو دوستوں کے ساتھ کھاتے رہے پیتے رہے، کھاتے رہے پیتے رہے، ایک تو گوڑی مار دی، کہیں برگر شرگر مار دیا، کہیں کچھ مار دیا. 1 بجے تک دوستوں کے ساتھ تمام سٹا شپٹی رائے. 1 بجے آئے. عورت کو جانتے جب سے تم گئے ہو نا وہ اسی انتظار میں تھی، وہ آ جائیں گے تب کھاؤں گی. سچ ہے. وہ کھا لیں گے تب کھاؤں گی. یہ عورت انتظار پہ بیٹھی. کھانا بن گیا، ساری چیزیں تیار، خوشبودار کھانا اس نے خود بنایا، بھوکی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا. وہ انتظار میں تھی، وہ آ جائیں گے تب کھاؤں گی، وہ آ جائیں گے تب کھاؤں گی. صبح سے پانی تک جس نے نہ پیا، کھانا تک جس نے نہیں کھایا، تیرے انتظار میں بیٹھی رہی. تو گھر کے اندر آیا، تو نے چابی لوٹ دی، باہر لڑ کے آیا تھا کسی سے، گھر میں گراتے کتے کی طرح گھسا، تو نے گھور کے اس کو دیکھا تھا، روٹی کی طرح وہ دوڑ گئی، تیرے آگے لا کے دسترخوان بچھا دیا، تو بیٹھ گیا کھانے کے لیے. وہ بیچاری جو صبح سے تیرے انتظار میں فاقے سے تھی، جس نے اس وجہ سے ایک لقمہ نہیں کھایا تھا کہ جب تو آ جائے گا تب کھائے گی، وہ دیوار سے ایک پردیسی کی طرح لگ کے کھڑی رہی. تو کتے کی طرح نیچے کو منہ ڈال کے کھاتا رہا. تو نے تو ایک انسانیت کا بھی حق ادا نہیں کیا. اچھا شوہر بننے کا حق تو کہاں سے ادا کرے گا؟ ایک انسان بھی دوسرے سے کھاتے وقت کہہ دیتا ہے بتا تو نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. تو نے کھاتے کھاتے پہلا لقمہ مارا، ذرا سا بیچاری سے غلطی سے نمک تیز ہو گیا تھا، تو نے یوں سور کی طرح نظر اٹھائی اور گھور کے اس کو گالی دی، اور گالی دے کے پیٹ بھر کے ناک رکھا کے یوں برتنوں کو دھکیل کے اٹھا. تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ تیرے گھر کی کنیز ہے یا تیرے باپ نے خرید رکھا ہے؟ یہ تیرے گھر کی کنیز اور غلام نہیں ہے، یہ تیری شریک حیات ہے، یہ تیری جیون ساتھی ہے، یہ تیری ایک لمحے کی ہم سفر ہے، یہ تیری خوشیوں کی بھی شریک ہے، یہ تیرے غم کی بھی شریک ہے. تجھے ہر حال میں سنبھالنے والی یہ ہے، تجھے ہر طریقے سے سنبھالنے والی یہ ہے. جس سے تو نے چہرہ پھیر کے کھایا، جس سے تو نے گالیاں دی ہے، اس کو غصہ آ گیا، تم نے اس طرح سے اس کا رویہ دکھایا. اور پھر کہتے ہو عورت فرما بردار لگی ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہو، تم کہتے ہو بات نہیں مانتی ہے. ایک بات پہ عمل کر لو، تم ان کی دل جوئی کے لیے اپنے دسترخوان پہ ان کے بغیر نہ کھایا کرو، تم ان کو خوش کر لو. پھر اگر کہو گے یہ تمہارے اشارے میں تمہاری پیر کی جوتی بننے کے لیے. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. بھائی پیار سے تو بندہ شیر پہ قبضہ کر لیتا، تم سے بیوی پہ ہی نہیں ہوا. اور جب ایسے حالات ہو تو پھر وہ بھاگتی میاں کے دور ہے. میاں گھر نہیں، بیوی کو در نہیں. ہم چلے کمانے اور وہ چلی، کیونکہ بابا نے کہہ دیا 1151 سے کم کا کوئی تعویذ نہیں ملے. اس سے پوچھ جو پسینہ کوچ کوچ کے 300 روز بچا کر آئے، اور تو نے یوں جا کے مٹھی بھر کے بلا وجہ میں پھینک دیا. بہن بیٹیوں سے کہو کہ شوہر کی کمائی کی قدر کریں. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ایک بار نہ عورت اپنے شوہر کو منڈی میں مزدوروں کی لائن میں کھڑے ہو کے بکتا ہوا دیکھ لینا تو فاقے سے زندگی گزارنے کی کبھی سوال نہیں کرے گی. میری بہن میری بیٹی، شوہر جو منڈی میں بکتا ہے وہ اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے بکتا ہے، آپ کے سکون کے لیے بکتا ہے، آپ کی راحت کے لیے بکتا ہے، آپ کے چین کے لیے بکتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ چین سے رہ سکو. جب وہ تھک کے شام کو آئے تو اکڑ کے نہ دکھانا، غصے میں منہ نہ بنانا. اس کو یہ مت دکھانا کہ تم صبح سے کام کرتے کرتے بچوں کو کھلاتے کھلاتے تھک گئی ہو. تم نہیں جانتی ہو پتی ہے نا، تیری سال بھر کی تھکن بھی اسے گالی کے درد کا بدلہ نہیں بن سکتی ہے. اس لیے قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کو یہ احساس دلائے کہ تو ہمارا بادشاہ ہے.
ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں. اسے یہ احساس دیا. جب یہ آیا تو دوڑ جایا. میری بہن دوڑ کے جا. تھک کے آیا نا تیرا شو, تھک کے آیا. کتنا ظالم دور ہے, یہ تو سبھی کو معلوم ہے نا. منڈی میں بھی گالیاں ملتی ہیں, دھکے ملتے, لوگ کہتے ہیں اتنے لے رہا ہے, اتنا کام تجھ سے نہیں ہوا, اتنے لے رہا ہے, اتنا کام نہیں ہوا. بہت گالیوں کے بعد تھوڑا سا. اور جانتی ہو تم چھت کے نیچے رہتی ہو, یہ دھوپ میں اینٹیں ڈھو کے آیا ہے, تم چھت کے نیچے تھی, اس نے دھوپ میں کام کیا ہے. اس کا من چاہتا تھا ٹھنڈا پانی پیوں, لیکن جیبوں میں ہاتھ ڈالا. 20 روپے بھی تھے, سامنے فلٹر پانی کی ٹھنڈی بوتلیں بھی فریج میں رکھی تھی, لیکن مٹھی باندھ کے اس نے پیسے جیب میں رکھے اور اس نے ٹنکی یا گڈھے کا کہیں کا گرم پانی پی کے پیاس بجھائی. مجھے پتا ہے قسم سے اس نے 20 روپے جو بچائے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے بچائے. اس 20 روپے کی قدر کر. پھر کہتے ہیں 18,000 کا سوٹ چاہیے. سن, اگر تجھے حلال کی کمائی کا کوئی 250 روپے کا سوٹ دینے والا تیرا شوہر ہے نا, تو تو حرام کے 10 لاکھ کے پہننے والی سوٹوں والی عورتوں سے زیادہ خوش نصیب ہے. اس لیے کہ جنت انہیں نہیں ملے گی جو حرام کے کروڑوں کے کپڑے پہنے گی. جنت انہیں ملے گی جو پھٹے کپڑوں میں زندگی گزار کے شوہر کو مسکراہٹ دے کے رب کی رضا لے کے قبر میں چلے. یہ جاتا بیٹی کو پیغام, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کس کی بیٹی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے کا کپڑا پہن رکھا. یہ تو معاشرہ بھی جانتا ہے. اگر ایک 70,000 کا جوڑا پہن کے بیوی شوہر کے تھپڑ مار دے, پوری دنیا گالی دیتی ہے. اور قسم خدا کی پابند لگے دوپٹہ اوڑھ کے اگر غریب بیوی اپنے شوہر کی جوتیاں اٹھا کے نا سینے سے لگا کے چلے نا, تو امیر عورتیں بھی اس غریب کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتی ہیں. پتا یہ چلا آج بھی عزت دولت کی نہیں کردار کی, آج بھی قدر کردار کی ہے, آج بھی احترام کردار کا ہے, آج بھی ویلیو کردار کی ہے. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات میں کوئی فاطمہ جیسی عورت ہو تو آگے دیکھا. کون خاتون جنت؟ جس کی گود سے حسن حسین نے, جس کی گود کی شہزادی کو زینب کہا جاتا ہے. اور زینب کون ہے؟ کائنات کی عورتوں میں سب سے کم عمر میں قرآن کی حافظہ اور قرآن کی مفسرہ کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. سوچے تو صحیح, میں نے کس سے پڑھا, آپ نے کس سے پڑھا, آپ نے کس سے پڑھا. زینب وہ ہے جس نے خاتون جنت سے قرآن پڑھا. سبحان اللہ. ہاں, اور خاتون جنت وہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے. کیا بات رضا اس چمنستہ میں کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسین اور زور سے حسین اور ان کے تہ بن جانے کا مطلب ہے کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے, میں آپ کا وقت لے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا رضوان بھائی؟ ہاں, خدا آپ کو سلامت رکھے. میں عرض کر رہا تھا خاتون جنت جیسے کوئی بیٹی ہو تو لا کے دکھا. ایک دن حضور آئے, سنیں وہ دروازہ اندر سے سیدہ کی آواز آئی, محمد طلبہ کون ہے دروازے پہ؟ حضور کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سنا چہرہ کھل گیا سیدہ کا. ابا جی آ جائیے, آ جائیے. حضور اندر آئے, خاتون جنت کا چہرہ اتر ہو گیا. بیٹی خیر ہے نا, چہرہ کیوں اتر گیا؟ عرض کرتی ہیں ابا بیٹی علی سے نہ جھگڑا ہو گیا. چلے گئے ناراض ہو کے. حضور جائیں نا میرے علی کو لے آئے. حضور اٹھے, مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا لے آئے اور لا کر حضرت علی کو اپنی بغل میں بٹھایا. سامنے خاتون جنت نے. سنو بیٹیوں والوں اور بیٹوں والوں سارے سنو. فرمایا تھا سن فاطمہ, تجھے کیا لگتا ہے تو علی کو ناراض کر کے میرے گھر آئے گی تو تجھے سکون ملے گا؟ فرمایا تو اگر علی کو ناراض کر کے گھر آئی نا تو تجھے دروازہ تو پورا ملے گا, روٹی بھی مل جائے گی, لیکن اگر اس حال میں تیرا انتقال ہو گیا نا تو بیٹی میں تیرے جنازہ میں پڑھوں گا. یہ نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے, سید الانبیاء خاتون جنت سے کہہ رہا ہے, اگر اس حال میں انتقال ہوا کہ میرا علی تجھ سے ناراض تھا تو میں جنازے میں نہیں آنے والا. بہت ہی خاتون جنت. ابا جی کبھی زندگی میں علی کو ناراض نہیں کروں گی. اور اس کے بعد حضور نا پھر خاتون جنت کے بغل میں آ گئے اور پھر حضرت علی سامنے. سنو, طلاق دینے سے پہلے باپ کا درد سمجھا کرو. کسی کی بیٹے کے تھپڑ مارنے سے پہلے اس کے باپ کا بھی احساس کیا کرو. اس نے کندھے سے نہیں, کندھے پہ رکھ کے بالا ہے بیٹی کو. اس نے سینے پہ لٹا لٹا کے بالا
रहा है बेटी को। तुम नहीं जानते हो उसने टोपी पर पैबंद लगाए, बेटी के दुपट्टे पर पैबंद नहीं लगी देती है। हाथ उठाने से पहले बाप बेटी के रिश्ते का एहसास किया करो, वरना कयामत के दिन कितनी भी नेकी लेके आओगे, अगर तुमने किसी की बेटी पे सितम किया होगा नेकियां थोड़ी पड़ जाएगी, जुल्म ज्यादा हो जाएगा। याद रखना मेरे नौजवानों, हाथ न उठाया करो उस हद तक जिस हद तक शरीयत ले जा सकती है, और ये समझने के लिए अपने उलमा के पास आना चाहिए। तो है सारे बाप के दर्द का एहसास किया करो। पहले हुजूर बेटी को तंबीह कर रहे हैं और किस अंदाज में कहकर तुमसे अली नाराज है और इंतकाल हो गया तो सुनो मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। फिर अली की बगल को छोड़ा, बेटी की बगल में हुजूर आ गए। तो फरमाया अली तुझे पता है ना मेरी फातिमा बिन माँ के पली है। तुझे पता है ना जब फातिमा 6 साल की थी तब खदीजा इसका हाथ मेरे हाथ में दे गई थी और उसने कहा था मुस्तफा मेरी फातिमा को रोने न दिया जाए। यार अली फातिमा बिन माँ की बेटी है, हुजूर तालीम दे रहे पूरी उम्मत के लिए। आका कहते हैं फातिमा अली मेरी फातिमा बिन माँ की बेटी है। तो मैं भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, मुझे तबलीग का काम रहता है। अली तुझे क्या पता जब बेटियां फिर माँ के पला करती हैं कितना मुश्किल होता है। अली तू क्या जाने बेटी की जिंदगी माँ के बगैर कैसी होती है। अली सुन मेरी बेटी बिन माँ के पली है, मैं भी अपनी बेटी को पूरा वक्त न दे पाया। सुन अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे ना तो अली से रूठ के न जाया कर, मेरी फातिमा से नाराज न हुआ करना। आका ये कह रहे थे, मौलाए कायनात कहते आका के आंसू छम छम के लगे हैं। आका हज़रत अली के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं अली यार मेरी बेटी से अगर कोई कमी रह जाएगा तो मेरी बेटी से नाराज न होना। ये फिर माँ की बेटी है, खदीजा बचपन में छोड़ के चली गई थी, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। अली अगर मेरी बेटी से कोई कमी रह जाए तो अपनी बीवी ना समझ के मेरी बेटी समझ के माफ कर देना, मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। हज़रत अली कहते हैं जब आकर ये जुमले कह रहे थे मैं चाहता था जमीन फट जाए, मैं इसमें चला जाऊं, मुझ में जुर्रत न थी खड़े होने की। मैंने आका का दामन थाम लिया, मैंने कहा महबूबा आंसू रोक लीजिए, आज के बाद अली की वजह से कभी फातिमा की आंख में आंसू नहीं आए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, जिक्र मौलाए कायनात, जिक्र मखदूमाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ निकाह के टाइम टोपी क्यों पहनी जी? उसके बाद भी तो मुसलमान रहना था। ससुराल जाके शरीफ क्यों बने थे? उसके बाद भी तो शरीफ रहना था। जब तक निकाह नहीं हुआ था गर्दन झुकी हुई थी, बाद में फिर कुत्ते की तरह ऊंट क्यों बन गए? जब लेने गए थे जैसे तब गर्दन पे बोझ था, लाने के बाद भी रहना चाहिए। एक कभी बारात में कितनी भी झगड़ा हो जाए पूरा ही रहता, वो गर्दन नहीं उठा, लठ चले गोली चले वो उठता। वजह क्या जानता? जरा सा कुछ बोला ना, उसने अगर ना कह दी सारा डीजे बीजे खत्म, पूरी अब्बा की मेहनत पे पानी। ये सोच के चुप बैठा रहता है, जब निकाह हो जाता तो ये शेर बनता। अब मेरे हाथ में जब चाहूंगा तब तलाक दे दूंगा। तलाक किसी की मजबूरी नहीं, तलाक औरत की कमजोरी नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने वजूद को बाला दिखाने के लिए ना करना। हाँ तलाक की कब है? जब मियाँ बीवी में बनती ना हो, 1000 कोशिशें करनी गई हो और नफरत इतनी बढ़ गई हो कि नुकसान का खतरा आ जाए, फिर फरमाया आसान तरीके से तलाक के जरिए एक दूसरे से अलग हो। ये है तलाक का मतलब। ये नहीं उठाई पूरी मैगजीन खाली कर दी फिर कह रहा कोई तरीका है? गाय का के लौट आए तो पूछ रहे कितनी दी थी, तो कुछ तो इतने मक्कार होते कहते थे 2.5 दी थी। 2.5 भी कोई तलाक होती? 2.5 कैसे? क्या पूरी देने जा रहा था मेरी बहन ने हाथ रखा। ये कंडीशन ना, घरों को जन्नत बनाओ। अगर मियाँ बीवी की जिंदगी अच्छी होती है ना फिर औलाद खुद ब खुद आगे चल के कौम की क़यादत करती है। जिन घरों में झगड़े देखते हैं ना बच्चे, उन घरों में कड़ी तरक्कियां, बरकतें,
برکتیں نہیں ہوتی. اللہ رسول کا دین نازل کر لو اپنے گھروں کے اندر. ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے پورے، یہ نہیں کہیں مسلمان ہیں تو کہیں کچھ ہے. وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اس لیے